جو حکومت کا موقف ہے یا سپریم کورٹ کا جو موقف ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کا ایک موقف ہے، تو معاملات کہاں جا کے رکیں گے؟ آخر کہاں جا کے تھمیں گے؟ کہاں سے ہم یہ اسٹیبلٹی کا فیکٹر، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا فیکٹر ہمیں لگے گا، نظر آئے گا کہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ جاسمین. جی ویلکم. دیکھیں جی، شرمیلا فاروقی صاحبہ ہماری بہن ہیں، انہوں نے بڑا معاملے کو بڑا سافٹ کر کے انہوں نے پیش کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کی جماعت کے چیئرمین ہیں اور انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے سچ بول دیا ہے. اینڈ ہی ہیز سیڈ کہ اٹس اے فل بلون کانسٹیٹیوشنل کرائسس اینڈ دیٹس واٹ اٹ از. دیکھیں پی ٹی آئی کو الیکشن میں جس طریقے سے روکا گیا ہر موقع کے اوپر، جب آپ کی ججز کا جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس میں بڑے اچھے طریقے سے الیکشن کمیشن کی جھاڑ پہنچ کی گئی تھی. دیر آر ملٹیپل میٹرز ان دیٹ کہ جناب آپ کو یہ تو کسی جگہ پہ بھی نہیں کہا گیا کہ پی ٹی آئی از ناٹ اے پارٹی. پی ٹی آئی کو باہر رکھا گیا. الیکشن جیتنے کے بعد پی ٹی آئی کے ممبرز کو پی ٹی آئی جوائن کرنے کی آپشن دی ہی نہیں گئی بائی سیئنگ دیٹ پی ٹی آئی از ناٹ اے پارلیمنٹری پارٹی. ایسا ہی ہے نا جی. اب وہ ایک آپشن اس وقت نہیں دی گئی اور اس وقت وہ 3 دنوں کا جو ٹائم تھا سپریم کورٹ نے وہی تو فیصلہ دیا ہے کہ جناب ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. ان کے نامینیشن پیپر تک پچھلا معاملہ تو آپ کو ویسے ہی پتا ہے کہ جس طرح نامینیشن پیپر لے کے ریٹرننگ افسروں کے باہر پھاڑے گئے اور اس کے بعد جس طرح پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو سمبل نہیں دیا گیا، انہوں نے اپنے پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کی کوشش کی، آر اوز نے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا. الیکشن والے دن انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. اس کے بعد فارم 45 جو ہے ان کی کنسولیڈیشن کرنے کے بجائے فارم 47 اپنے گھر بیٹھ کے اپنی مرضی کے بنا کے اب ٹریبیونلز میں آج تک سارے کیسز لگے ہوئے ہیں جتنی کانسٹیچوئنسیز میں. 17 سیٹیں پی ایم ایل این ٹوٹل جیتی ہے، وہ بھی بڑا اگر ان کو میں کھلا مارجن دوں تو ویسے ان پہ بھی شک ہے. اس سارے معاملے کے بعد جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب یہ ایک پارلیمانی پارٹی تھی اور اکراس دا بورڈ ججز سارے اس پہ اگریڈ تھے، ان کو اب دوبارہ 39 ممبرز، آئی ایم ون آف دوز 39 جنہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز کے اندر پارٹی اپریشیشن لکھی تھی اور ہمیں ڈائریکٹلی ڈکلیئر کر دیا. ایون الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی بھی کر دیا کہ یہ پی ٹی آئی کے ممبران ہیں. اینڈ دیئر فور پی ٹی آئی ہیز بیکم اے پارلیمنٹری پارٹی جو کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی. اب اس وقت ایک موقع، اس کے بعد اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کی لائٹ میں دوبارہ موقع دیا جاتا ہے کہ یہ باقی جو ممبران ہیں یہ آزاد ہیں، اور سنی اتحاد کونسل کا جنہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا، سنی اتحاد کونسل کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ اس وقت پارلیمنٹری پارٹی نہیں تھی تو وہ تو جوائن ہو ہی نہیں سکتی تھی. سپریم کورٹ کے فیصلے نے ایک چیز کو نل اینڈ وائڈ کر دیا. اس میں ممبران کیا کریں؟ اور ان کو ایک فریش چانس ملا کہ جناب آپ اپنے نئے سرے سے آپ اپنے ایفیڈیوٹ دیں اینڈ دس از دا ٹائم یو ہیو گاٹ. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ دنوں کی تو ایک بحث ہے نا، پی ٹی آئی کے ممبر سارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. جب ہم نے ایفیڈیوٹ بنا کے، آپ کو پتا ہوگا پی ٹی آئی کے دفتر کے اوپر ایک حملہ کیا گیا اور پنجاب اسمبلی کے ممبران کے ایفیڈیوٹس وہاں پڑے تھے، وہ سارے وہاں سے اٹھا کے بھاگ گئے کچھ لوگ، جس کے بعد ہمیں دوبارہ ایفیڈیوٹ. ہمارے لیے تو کوئی چیز آسان ہے ہی نہیں. ان کو تو باتیں آتی ہیں حکومت کے ممبران کو، دیکھیں ان کا حلقوں سے کوئی کنیکٹ نہیں ہے. جو انہوں نے مہنگائی، بے روزگاری کا طوفان اس ملک میں پھیلایا ہوا، اور جس طریقے سے کوئی بھی شخص اگر مہنگائی کی بات کرے، کسی قسم کا بھی کوئی پیسفل پروٹیسٹ جو کہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے باہر نکلے، اس کو مارتے ہیں، کٹتے ہیں، ان کے اوپر پرچے دیتے ہیں. تو اٹس ویری ایزی ٹو سٹ ان این ایئر کنڈیشن نیشنل اسمبلی اور وہاں بیٹھ کے تقریریں کرنی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.